چھائی ہوئی جو مایوسی کے بادل ہیں اس کے خلاف ہے۔ یہ شخص چاہتا، چانسلر تھا یوکی کی یونیورسٹیز کا، یہ چاہتا لندن میں گزارتا اپنے بچوں کے ساتھ زندگی کے جو آخری سال ہیں وہ بڑے آرام سے گزارتا، اور ہم پاکستانی اسی طرح ڈھونڈتے ہیں۔ اس شخص نے ہمیں امید دی اور اس پہ ہمارا یہ اعتقاد بنا کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ کون کو اس ماسٹر آف ڈسپشن سے ڈیلیور کر سکتا ہے۔ یہ شخص جو ہے وہ قانون کی حکمرانی کے خواب کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے، عدلیہ کو آزاد کر سکتا ہے، نظام کو بہتری کی طرف لا سکتا ہے، اور اس سڑے ہوئے بوسیدہ نظام جس نے 73 سالوں میں پاکستانیوں کو افلاس، بھوک، بدامنی، بے روزگاری، افراتفری اس سے دوچار کیا ہے، اس سے ہمیں کلو خلاصی دے سکتا ہے۔ ہمارے بچوں، ہماری نسلوں کو بھی یہ حق ہے کہ لندن یا امارات یا فرانس یا مغربی دنیا میں جس طرح بچے پارکوں میں انجوائے کرتے ہیں، جس طرح بچوں کے والدین کو یہ پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ میرا بچہ واپس آئے گا بھی کہ نہیں، اور جہاں پاکستان میں لوگ اس فکر میں مبتلا ہو کے مریں کہ جی میرا جو شوہر کیا ہے وہ شام کو اچھا والا گھر آئے گا یا نہیں، کتنے خودکش حملے ہوئے، کتنے دھماکے ہوئے، کتنے 80,000 سے زیادہ لوگ JP میں اس آگ کی بھیڑ چڑھے۔ کسی ریاست نے اس کا ازالہ کیا ہے؟ لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، لاکھوں لوگوں کو ترک سکونت کرنی پڑی۔ ایک سے ایک جناب علی ضرب ادب ہے، ضرب مومن ہے، فلاح ہے، مشقیں ہوئی اور آپریشن ہوئے، دہشت گردی ختم نہیں، ختم تو کجا ہوئی اور بڑھ گئی۔ آپ کی فارن پالیسی، ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب، افغانستان کے ساتھ خراب، بھارت کے ساتھ خراب، یہ آپ کے نیبرز کی بات کر رہے ہو، پوری دنیا چھوڑ دے۔ اور بیک اور کچکول اٹھایا ہوا ہے، ہر ملک میں جا کے مانگ رہے ہو ہمیں دو۔ قوم کو تو آپ نے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا تھا۔ 10 کروڑ روپے وزیر اعلیٰ صاحبہ سرکار کے خزانے سے جو ہیں وہ نیزاباد کو دی جاتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے کچکول اٹھائے پھر رہے ہیں ہمیں پیسے دو۔ قوم کو، اس پاکستان کو کون وہ روڈ میں دیکھا کہ 125 ارب ڈالر سے ہم کس طرح چھڑا پائیں گے؟ کون پاکستانیوں کو یہ باور کرائے گا کہ پاکستان میں بھی حقیقی ترقی کا خواب پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے؟ کسی کا ان لیڈرشپ پہ پاکستانیوں اپنے ذہن، اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھ لو۔ جی السلام علیکم جی، ابھی القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فائنل ڈیسیجن دینے سے روک دیا۔ نمبر 1، یہ کیسے روکا گیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی تھی کہ 2020 کے اندر جو 190 ملین پاؤنڈ کی جو کیس وہاں پر اس وقت کلوز کیا گیا تھا، وہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ ہمیں چاہیے تھا۔ وہ ریکارڈ کیونکہ ہم نے ٹرائل کورٹ کے اندر جب درخواست دی، اس لیے درخواست دی کیونکہ ہمارے اوپر ایک جھوٹا کیس یعنی کہ خان صاحب، بی بی صاحبہ کے اوپر بنایا گیا، تو اس میں یہ تمام چیزوں کی ضرورت تھی، آن ریکارڈ تمام چیزیں آئیں کہ اصل کیس اس وقت جو کھلا تھا وہ بند کیوں ہوا۔ اس وقت نیب جو ہے وہ لڈیاں ڈال رہا تھا کہ بڑا زبردست ہو گیا کہ 190 ملین پاؤنڈ ہم پاکستان میں لے کر آ گئے ہیں۔ اس وقت یہ کیس بند کیا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ وہ ریکارڈ دیے۔ اس وقت یہ جو کیس بند کیا گیا تھا اس کا ریکارڈ کی جو اپلیکیشن دی تھی ٹرائل کورٹ کو، ٹرائل کورٹ نے اس بنیاد کے اوپر خارج کر دی کہ جو آتھر ہیں وہ جو تفتیشی ہے، جو آئی او ہے وہ نہیں ہے، تو لہٰذا ریکارڈ کیپر تو یہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس وقت اس درخواست خارج کی جاتی ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب معاملہ ہے تو آج جو ہے وہ نوٹس بھی کر دیے گئے ہیں، جس میں ہم نے یہی صدا کی کہ ہمیں ریکارڈ دیجیے تاکہ وہ کیس کے اندر ہمیں ہیلپ فل ہو سکے، ہم اپنا موقف صحیح طریقے سے بیان کر سکیں، کیونکہ ہمیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ریکارڈ ہم انتظام پر لے کر آئیں، اگر وہ ہمیں نہیں ملتا تو ڈیفینیٹلی ہم اسے کیسے جو ہے وہ ہمارے کیس کے اندر وہ ہیلپ ہو سکے گی، یا ہمارا کیس اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان ڈاکومنٹ سے مضبوط ہوتا ہے
ہو سکتا ہے تو پھر وہ ریکارڈ دینا ضروری ہے. تو لہٰذا اس میں نوٹسز ہو گئے ہیں اور خان صاحب کو آج جو 36 دن کے ریمانڈ کے بعد آج انہیں جوڈیشل کر دیا گیا ہے توشہ خانہ کیس کے اندر جو جھوٹا ایک چوتھا کیس سٹارٹ کیا گیا ہے. تو انہیں جب جوڈیشل کیا گیا ہے تو اب ہم بیل کی طرف جائیں گے, ان کی ضمانت بعد از گرفتاری جو ہے وہ موو کریں گے, پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا معاملہ جو ہے وہ آگے